السلام علیکم ویورز. آج کے اس لیکچر کے اندر ہمارا ٹاپک رہے گا 10th کلاس کی انگلش کی بک کا یونٹ نمبر 7، جس کا نام ہے لٹل بائی لٹل ون واکس فار، یعنی کہ آہستہ آہستہ سے انسان تھوڑے تھوڑے سے انسان بہت دور نکل جاتا ہے، بڑی لمبی مسافتیں طے کر لیتا ہے. چلیں اس کے ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. دا لاسٹ کپل آف دا ایئرس، یعنی کہ گزشتہ 2 سال، ہیو بین وہ رہے ہیں along ایک لمبے بمپی یعنی کٹھن رائڈ مسافت فارمی میرے لیے. گزشتہ 2 سال میرے لیے ایک لمبی کٹھن مسافت کے رہے ہیں. ایز دے ہیو، جیسا کہ وہ ہوتے ہیں، فار ایوری ون، ہر کسی کے لیے، آف مائی ایج، میری عمر کے. گزشتہ 2 سال میرے لیے ایک طویل کٹھن سفر کی طرح رہے ہیں، جس طرح کہ وہ میری عمر کے ہر فرد کے لیے ہوتے ہیں. دیز ایکسپیرینسز، یہ تجربات، مائٹ بی ڈیفرنٹ، مختلف ہو سکتے ہیں، بٹ لیکن ایوری ون، ہر کوئی، ہیز گون، وہ ان سے گزرا ہے، تھرو مینی آف دا سیم، یعنی کہ تھرو مینی، بہت سے، آف دا سیم، ایک جیسے. ٹین ایج سے مراد یعنی کہ نو عمری، یعنی کہ کم عمر. سرکمسٹانسز، حالات. ایز آئی ہیو ڈن، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا، جیسا کہ میں نے کیا ہے. تجربات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہر شخص نو عمری کے ایسے حالات سے گزرا ہے جیسے کہ میں. آل آف دیم، وہ سب کے سب یا ان سب نے، ہیو ڈیلٹ، انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کیا، اس کو نمٹایا، ود دیم، اس کے ساتھ، انہوں نے اس کو نمٹایا، ان دیئر اون وے، اپنے طریقے سے. سب لوگ اپنے اپنے انداز سے ان حالات سے نمٹے ہیں. ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ، خود ذاتی شریک کار کے طور پر، ان دس گیم، اس کھیل کے اندر، وی کال لائف، جسے ہم زندگی کہتے ہیں. آئی وڈ سے، میں کہوں گا، آئی ورکڈ ہارڈ، میں نے سخت محنت کی، فار دا فرسٹ پلیس، پہلی پوزیشن کے لیے، یا پہلے گریڈ کے لیے، پہلے درجے کے لیے، اینڈ ارنڈ اٹ، اور اسے حاصل کر لیا. اس کھیل میں جسے ہم زندگی کہتے ہیں، میں نے بذات خود اول مقام حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی اور اسے حاصل بھی کیا. دیٹ از جسٹ مائی کریٹیو ویو آف تھنگس، دیٹ از، یہ ہے، جسٹ، صرف، مائی کریٹیو ویو، میرا تخلیقی نظریہ، آف تھنگز، چیزوں کے بارے میں یہ میرا صرف تخلیقی نظریہ ہے. اٹ از بیڈ، یہ بری بات ہے یا برا ہے، بٹ لیکن، دا فیکٹ از دیٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ، ناٹ ایوری ون سیز، کہ ہر کوئی نہیں دیکھتا، اٹ، اسے، ان دی سیم وے، بالکل اسی طریقے سے، ایز آئی ڈو، جیسا کہ میں دیکھتا ہوں. یہ بات ہے تو بری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اسے اس انداز سے نہیں دیکھتا جیسے میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ ایک طالب علم کے طور پر، آئی ایم، میں ہوں، این ایکٹیو، ایک بالکل، یعنی کہ پرجوش، یا بالکل ہم اسے کہہ سکتے ہیں سرگرم، پارٹیسپینٹ، شریک کار، ان اکیڈمک، نصابی، اینڈ کو کریکولر، اور غیر نصابی ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں کے اندر. تو اس کا ہوگا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ہمیشہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں ایک سرگرم رکن ہوں. مائی فرسٹ پریارٹی، میری پہلی ترجیح، ہیز آلویز بین، وہ ہمیشہ رہی ہے، ٹو گیٹ گڈ گریڈس، یعنی کہ اچھے درجے حاصل کرنا، ان اسکول کے اندر. اسکول میں میری اولین ترجیح ہمیشہ اچھا درجہ حاصل کرنا رہی ہے. آلدو، تاہم یا اگرچہ، دس از امپورٹنٹ ٹو می، یہ میرے لیے اہم ہے. آئی آلسو نو، میں جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، دیٹ، کہ، مائی پارٹیسپیٹنگ، کہ میری شرکت ان اسپورٹس، کھیلوں میں، اینڈ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز، اور اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں، یعنی کہ اگر میں ان سب میں شریک ہوں گا تو آئی ول بیکم، میں بن جاؤں گا، اب ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ، یعنی کہ اس کا ہوگا ڈھیر ساری خوبیوں والا طالب علم. اگرچہ یہ میرے نزدیک اہم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کھیلوں اور اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے میں ایک ڈھیر خوبیوں والا طالب علم بن جاؤں گا. ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرز آف مائی ہائی اسکول کیریئر، میرے ہائی اسکول کے زمانے کے جو پچھلے سال ہیں،
ڈیورنگ دی پاسٹ گزشتہ سالوں کے دوران آف مائی ہائی اسکول کیریئر، میرے ہائی اسکول کے زمانے کے آئی پارٹیسپیٹڈ میں نے حصہ لیا اینڈ ریسیوڈ اور حاصل کیے ایوارڈز انعامات ان فالوئنگ مندرجہ ذیل میں مندرجہ ذیل میں انعامات حاصل کیے. تو اب کن کن میں انعامات حاصل کیے وہ دیکھیں گے، لیکن اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے گزشتہ سالوں کے دوران اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں درِ ذیل سرگرمیوں میں حصہ لیا اور انعامات حاصل کیے. قائد اعظم بیج ان اسکاؤٹنگ کے اندر قائد اعظم بیج، ونر آف ہو پروگرام ایٹ ڈسٹرکٹ لیول، یعنی کہ اس کا ہوگا کہ ضلعی سطح پر کون کیا ہے پر سوال و جواب کے مقابلے کا فاتح، یعنی کہ اس کا ونر رہا ہے وہ. اس کے بعد ہوگا اینڈ اکیڈمک ایکسیلنٹ ایوارڈ، اور اکیڈمک ایکسیلنٹ ایوارڈ یعنی کہ ستارہ امتیاز سے کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تمغہ امتیاز. اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ یعنی کہ تمغہ امتیاز وائل پارٹیسپیٹنگ، حصہ لے کر ان انٹر ڈسٹرکٹ بین الضلعی ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، یعنی کہ تقریری جو مقابلے ہوتے ہیں، اینڈ ایسے رائٹنگ اور مضمون نگاری کا جو ہوتا ہے کمپٹیشن مقابلہ فار دا ایئر 2011، یعنی کہ 2011 کے سال کے اندر. تو اس سارے کا جو بنے گا اسکاؤٹنگ میں قائد اعظم بیج، ضلعی سطح پر کون کیا ہے پر سوال و جواب کے پروگرام کا فاتح، اور اضلاع کے مابین تقریری مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے تعلیمی تمغہ امتیاز، اور سال 2011 کا مقابلہ مضمون نگاری جیتا. آئی آلسو بلانگڈ، میں تعلق بھی رکھتا تھا ٹو دا فالوئنگ کلبز، مندرجہ ذیل کلبوں سے. ریڈنگ کلب یعنی کہ پڑھائی والا جو کلب ہے، سیکنڈ ایئر ایز سیکریٹری، اب دوسرے سال میں سیکریٹری ہوگا ریڈنگ کلب کا، اینڈ کمپیوٹر کلب اور ریڈنگ کلب کا دوسرے سال میں سیکریٹری ہو گیا. ان دی ایئر 2009، سال 2009 کے اندر آئی ریسیوڈ، میں نے حاصل کیا ایوارڈ انعام ان دی فالوئنگ کلاسز، مندرجہ ذیل کلاسوں کے اندر. کمپیوٹر اپلیکیشن یعنی کہ کمپیوٹر کے جو کام ہوتے ہیں اس میں جیوگرافی یعنی کہ جو ارضیات ہوتی ہے اس کے اندر، ایڈوانس الجبرا یعنی کہ جدید الجبرا یا اس کو ٹریگنومیٹری کہتے ہیں، تو ان کے اندر اس نے ایوارڈ حاصل کیے. آئی آلسو ریسیوڈ، میں نے حاصل بھی کیا این ایوارڈ، ایک ایوارڈ فار موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ، سب سے زیادہ حوصلہ مند طالب علم ہونے کا، میں نے سب سے زیادہ حوصلہ مند طالب علم ہونے کا انعام بھی حاصل کیا. آئی کرنٹلی بلانگ، میں ابھی تعلق رکھتا ہوں. میں ابھی تعلق رکھتا ہوں ٹو دی ہائکنگ، یعنی کہ پہاڑیاں سرگرم کرنے والا جو ہوتا ہے، پہاڑیاں سر کرنے والا جو کام ہوتا ہے اسے ہائکنگ کہتے ہیں. اینڈ آؤٹ ڈور کلب، اور گھر سے باہر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ والا کلب. اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس کلب، اور ماحولیاتی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کا تعلق ہونا. تو اب اس سارے کا جو ترجمہ بنے گا وہ یہ ہوگا کہ آج کل میرا تعلق پہاڑ سر کرنے والے کلب، گھر سے باہر کی سرگرمیاں انجام دینے والے کلب، اور کلب برائے ماحولیاتی آگاہی سے ہے. ان ایڈیشن، مزید، دس ایئر، اس سال، آئی پارٹیسپیٹڈ، میں نے حصہ لیا ان اے پروگرام، ایک پروگرام کے اندر، کالڈ، جس کو کہا جاتا ہے ریڈ ود اے فرینڈ، کہ ایک دوست کے ساتھ مطالعہ کرو. اس کے علاوہ یا مزید اس سال میں نے دوست کے ساتھ مطالعہ کرو پروگرام میں حصہ لیا. ان آرڈر ٹو گین، حاصل کرنے کے لیے، این انڈرسٹینڈنگ، ایک سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، آف انڈیپینڈنس آزادی کہتے ہیں خود مختاری کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، اینڈ رسپانسبلٹی، اور ذمہ داری کی، آئی ہیلڈ، میں نے کی، سیورل، کئی، سمر جابز، گرمیوں کی جو چھٹیوں میں ملازمتیں کی جاتی ہیں. ان دی پریسیڈنگ 2 ایئرز، گزشتہ 2 سالوں کے اندر، خود مختاری اور ذمہ داری کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں کئی ملازمتیں کی. آئی آلسو ورکڈ، میں نے کام بھی کیا، ٹو ہیلپ مائی سیلف، خود کی مدد کرنے کے لیے، فائنینشلی، مالی طور پر، ان اے بورڈنگ اسکول، ایک اقامتی اسکول کے اندر.
میں نے اپنی مالی مدد کے لیے ایک اقامتی اسکول میں بھی کام کیا. مائی فرسٹ سمر جاب، میری گرمیوں کی چھٹیوں میں جو پہلی ملازمت تھی وہ تھی ایٹ انگلش لینگویج سینٹر، ایک انگلش لینگویج سینٹر پر. میری گرمیوں کی چھٹیوں کی پہلی ملازمت انگلش لینگویج سینٹر پر تھی. مائی سیکنڈ جاب واز، میری دوسری ملازمت تھی ایٹ میکڈونلڈس پر. اینڈ مائی پاسٹ سمر جاب، اور میری آخری جو سمر جاب ہے واز ایٹ ڈی کے اکیڈمی، وہ ڈی کے اکیڈمی پر تھی. اور میری گزشتہ موسم گرما کی ملازمت ڈی کے اکیڈمی میں تھی. آئی ایم تھینکفل، میں شکر گزار ہوں ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنز، ان سب اداروں کا، فار دیز سمر جاب ایکسپیرینسز، ان گرمیوں کی چھٹیوں کے یعنی کہ تجربات کے لیے، ملازمت کے ان تجربات کے لیے ان تمام اداروں کا میں ممنون ہوں یا مشکور ہوں. آئی ہیو پریپیئرڈ، میں نے تیار کیا ہے، می یعنی کہ خود کو، مینٹلی ذہنی طور پر، اینڈ فائنینشلی اور مالی طور پر. انہوں نے مجھے ذہنی اور مالی طور پر تیار کیا. دے ہیو پریپیئرڈ می، انہوں نے مجھے تیار کیا ہے مالی اور ذہنی طور پر. دس از امپورٹنٹ، یہ اہم ہے، ان اے وے، ایک طریقے سے، دیٹ کہ آئی ایم ناؤ، کہ اب میں ہوں، مور میچور، زیادہ سمجھدار، اینڈ رسپانسبل، اور ذمہ دار. وچ ہیلپس می، جو میری مدد کرتا ہے، ناٹ ٹو بی ورڈ، پریشان نہ ہونے میں، اباؤٹ دا فیوچر، مستقبل کے بارے میں، بٹ ٹو لک، لیکن دیکھنے میں، لک فارورڈ ٹو اٹ، اس کو مزید آگے دیکھنے میں. اس لحاظ سے یہ اہم ہے، یہ اس لیے اہم ہے کہ اب میں زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ہوں. اس سے مجھے یہ مدد ملتی ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، بلکہ اچھے مستقبل کی امید رکھوں. آئی ایم گلیڈ، میں خوش ہوں، دیٹ آئی ہیو گاٹ، کہ میں نے حاصل کر لیا ہے، اے ٹیسٹ، ایک ذائقہ، آف وٹ، کہ اس چیز کا، دا ریئل ورلڈ، کی جو حقیقی دنیا ہے، ہیز ٹو آفر، جو وہ پیش کرتی ہے، جو وہ دیتی ہے. میں خوش ہوں کہ میں نے یہ ذائقہ پا لیا ہے کہ حقیقی دنیا کے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ہے. آئی ہیو لرنڈ، میں نے سیکھے ہیں، مینی لیسنز، بہت سے اسباق، فرام مائی پبلک ہائی اسکول، اپنے پبلک ہائی اسکول سے. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں، بورڈنگ اسکول سے سیکھے ہیں. اینڈ ورک ایکسپیرینسز، اور اپنے یعنی کہ کام، ملازمت کے تجربات سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں. ناؤ آئی ایم ناؤ ریڈی، اب میں تیار ہوں، ٹو لرن، سیکھنے کے لیے، مینی مور لیسنس، مزید اسباق، تھرو مائی کالج ایکسپیرینسز، کالج ایکسپیرینس، اپنے کالج کے تجربے سے. اب میں اپنے کالج کے تجربہ سے کئی اور اسباق سیکھنے کو تیار ہوں. آل دو، اگرچہ، اٹ ہیز بین ٹف، یہ مشکل رہا ہے، اینڈ آئی ہیو سکسیڈڈ سو فار، اور میں ابھی تک اس میں کامیاب رہا ہوں. اگرچہ یہ مشکل رہا ہے، مگر میں ابھی تک اس میں کامیاب رہا ہوں. آئی ایم پریپیئرڈ، میں تیار ہوں، ٹو ایکسل، سبقت لے جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اینڈ میک اٹ، اور اس کو بنانے کے لیے، مچ فردر، مزید بہتر، مزید آگے، اور اس کو مزید آگے کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ان دی ایئرز، سالوں میں، ٹو کم، جو آنے والے ہیں، ود مائی کالج ایجوکیشن، اپنی کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. میں سبقت لے جانے اور آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں اپنی کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں. کس کو؟ یعنی کہ تجربے کی بات ہو رہی ہے، تجربے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں. دس ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک، دس ڈیولپنگ، اس ترقی پذیر، پازیٹیو، مثبت، آؤٹ لک، سوچ، اس ترقی پذیر مثبت سوچ نے، ہیز گیون می، مجھے دیا ہے، دا موٹیویشن، تحریک، دیٹ آئی نیڈ، جس کی مجھے ضرورت تھی، ٹو بیکم سکسیزفل، کامیاب بننے کے لیے. تو اس ترقی پذیر مثبت سوچ نے مجھے وہ تحریک دی ہے جس کی مجھے کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے. آئی نیور گیو اپ، میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا. وین آئی ایم ڈٹرمنڈ، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں، ٹو اچیو، اسے حاصل کرنے کا، جب میں کچھ پانے کی ٹھان لوں. آئی شوٹ فار دا مون، تو آئی شوٹ فار دا مون، میں چاند کی طرف پرواز کرتا ہوں، میں چاند کی طرف پرواز کرتا ہوں. اینڈ لینڈ امنگسٹ دا اسٹارز،
اور ستاروں کے درمیان جا کے اتر جاتا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ کویسچنز ہوں، چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔